السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر 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 ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، او محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، او محمد مدینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، او محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہیں عباد صبا۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہیں عباد صبا۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں۔ یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں،
یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، او محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں۔ ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، او محمد مدینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم۔ تمام عورتوں سے گزارش ہے کہ جم کر بیٹھ جائیں، جو بہت ساری ادھر ادھر انتظار میں ہیں وہ بھی جلد سے جلد اندر پہنچ جائیں۔ اب جو ہے انشاءاللہ حضرت مولانا ابو طاہر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو دھرماورم جامعہ مسجد کے امام و خطیب ہیں، اور ابھی جو ہمارے سامنے ایک بڑی شخصیت حضرت مولانا مفتی عمر صاحب جونپوری دامت برکاتہم آنے والے ہیں، انہی کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا ابو طاہر صاحب دامت برکاتہم۔ ماشاءاللہ طالبات کے اعتبار سے، مدارس اور مکاتب کے اعتبار سے اللہ نے بڑا تجربہ دیا ہے، اور ہمارے محلے کی خواتین تو بارہا حضرت کے بیان سے مستفید ہوتی رہی ہیں، کئی جلسوں میں حضرت کی بات ہوئی۔ میں حضرت سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز حضرات علماء اکرام و بزرگان محترم، عزیز طلبہ، پردہ نشین خواتین اور عزیز طالبات، آج کا دن یقیناً میرے اور آپ کے لیے اور ہم سبوں کے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ آج پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو اپنی پاکیزہ باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات سننے اور سنانے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ میں سب سے پہلے مبارکبادی پیش کرتا ہوں ہمارے ان حضرات کے اس ادارے کو اور اس ادارے کے ان ذمہ داروں کو، مجلس دعوت الخیر کے حضرات علماء، اکابر اور اصاغر اور ہم عصروں کو، کہ انہوں نے اس قیمتی موقع سے پورے علاقے کے نونہالوں کو دین کی باتیں پہنچانے کا ایک بہترین موقع فراہم فرمایا۔ اللہ انہیں اپنی شائن شان بہترین اجر جزیل عطا فرما دے اور دنیا و آخرت کی ساری بھلائیوں سے ان کو مالا مال فرما دے۔ معزز حضرات اور عزیز خواتین، کہ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو جس دن پیدا کیا کہ ہم اپنی بات کی شروعات اس دن سے ہم کرتے ہیں کہ جس دن میں اور آپ، اس وقت جتنے لوگ دنیا میں زندہ ہیں اور جتنے لوگ اپنی سانسیں لے رہے ہیں، ابھی ان کی حیات باقی ہے، ذرا وہ اپنی زندگی کی پہلے دن کے پہلے لمحے پہ غور کریں کہ جس دن میں اور آپ پیدا ہو رہے تھے، اس دن اس دنیا میں بہت سارے انسان پیدا ہوئے، دنیا کے چپے چپے میں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں بھی پیدا ہوئے، غیروں کے گھرانے میں بھی پیدا ہوئے۔ اسی دن پتہ نہیں کتنے جانور پیدا ہوئے، چاہے وہ حلال جانور ہو چاہے حرام جانور ہو، ہر قسم کی جانور کے بچے، اور دنیا کے ہر مذہب کے گھرانے میں بچے پیدا ہوئے۔ لیکن مجھے اور آپ کو غور کرنا یہ ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو جس دن جس لمحے پیدا کرنا تھا، اس دن اگر پروردگار عالم مجھے اور آپ کو جانوروں کے حصے میں لگا دیتا، جانوروں کے پیٹ میں پیدا کرا دیتا، تو ہمیں پوچھنے کا کوئی حق نہ ہوتا، یا اللہ مجھے تو نے حیوانوں میں کیوں پیدا کیا، انسانوں میں پیدا کرتا۔
تو سب سے پہلا احسان پروردگار عالم کا یہ ہے کہ جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے اس دن دنیا میں لاکھوں جاندار پیدا ہوئے، چاہے وہ انسانوں میں ہو چاہے حیوانوں میں ہو۔ اللہ نے حیوانوں سے نکال کر انسانوں میں پیدا کر دیا۔ سب سے پہلے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسرا، اللہ نے اگر چاہا مجھے اور آپ کو خدا کے نافرمان گھرانوں میں پیدا کر سکتے تھے، انسان ہونے میں وہی برابر کے، لیکن اللہ نے ان گھرانوں میں مجھے اور آپ کو پیدا نہیں کیا، نہ یہودیت میں، نہ نصرانیت میں، کرسچینس میں، نہ دوسرے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے گھروں میں۔ اللہ نے ان سب گھروں سے مجھے اور آپ کو پاک کر کے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جس گھرانے میں خدا اور رسول کا پاکیزہ نام لیا جاتا ہے، کہ جس گھرانے میں اللہ کا پاک نام لیا جاتا ہے، جس گھرانے میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جس گھرانے میں اللہ کا پاک نام بار بار پڑھا جاتا ہے، اس پاکیزہ گھرانے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ ہم نے مانگا نہیں تھا، ہم نے اللہ سے پوچھا نہیں تھا کہ اللہ ہمیں حیوانوں سے نکال کر تو نے انسانوں میں کیوں پیدا کیا، یا اللہ تو حیوانوں میں ہی کیوں پیدا نہ کر دیتا۔ کوئی سوال ہم نے نہیں کیا۔ اس پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے ان ساری مخلوقات سے ہٹا کر نکال کر مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں، ایمان والوں کے گھرانوں میں، کہ جن گھرانوں میں اللہ اور اس کے رسول کا پاکیزہ نام لیا جاتا ہے، جن گھرانوں میں لا الہ الا اللہ کا ورد ہوتا ہے، جن گھرانوں کے بڑے اور چھوٹے کہ ہر کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ بار بار پڑھا کرتے، جن گھرانے کے لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھنا ان کا مزاج، ان کا معمول بنا ہوا ہے، ان گھرانوں میں پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ گویا اس صدقے میں میں اور آپ مسلمان بنے ہیں، میں اور آپ ایمان والے بن کے پیدا ہوئے ہیں۔ ایسی ماں باپ کی گود سے میں اور آپ نے جنم لیا ہے جو ماں باپ مسلمان تھے۔ اس پر ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کریں تب بھی کم ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے ایمان والے گھرانے میں پیدا ہو جانا، مسلمان بن کے پیدا ہونا، مسلمان بن کے جینا اور مسلمان بن کے مرنا، ایمان کی حالت میں پیدا ہونا اور ایمان کی حالت میں زندگی گزارنا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک نعمت تو مجھے اور آپ کو مل گئی، دوسری نعمت میں اور آپ جی رہے ہیں۔ دعا یہی ہے زندگی کے آخری سانس تک اللہ مجھے اور آپ کو، دنیا میں بسنے والے ہر ایمان والے کو ایمان پر استقامت عطا فرما دے، اور ایمان پر جمع رہنے کی، اور ایمان کو بنانے کی، ایمان کو بچانے کی، ایمان کو سنوارنے کی اور ایمان کی حفاظت کر کے دنیا سے جانے کی اللہ مجھے اور آپ کو اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بچے کو، ہر بچی کو، ہر ماں کو اور ہر باپ کو اللہ یہ توفیق سے مالا مال فرما دے۔ پہلا مسئلہ تو حل ہو گیا ہمارا، اس میں میرے اور آپ کی محنت کا کوئی دخل نہیں تھا، یہ بس پروردگار کا احسان تھا کہ اس نے ایمان والے گھرانے میں پیدا کرا دیا۔ اور دوسرا کام، اس میں خدا کا احسان بھی ہے اور اپنی محنت کا دخل بھی ہے، خدا کی توفیق بھی ہے اور اپنی محنت بھی اس میں شامل ہے۔ اس لیے اکابر فرما رہے ہیں کہ ایمان کی بڑی اہمیت ہے، اور ایمان کسے کہتے ہیں، اور ایمان کو جاننا اور ایمان کو پہچاننا اور ایمان کے حقائق کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ورنہ ہم نے تو یوں سمجھا ہے کہ صرف کلمے اور نماز کا نام ایمان ہے، رمضان میں روزے رکھ لیے جائیں اور کبھی تھوڑا بہت صدقہ خیرات و زکوٰۃ دے دیا جائے، کبھی کبھی نماز پڑھ لی جائے، سر پہ ٹوپی اور چہرے پہ داڑھی رکھ لی جائے اور جھبا اور پیجامہ اور سر پہ اسکارف اور دوپٹہ اوڑھنے کا نام ہم نے ایمان سمجھ رکھا ہے، بلکہ ایمان کی حقیقت یہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزوں کا نام ایمان ہے۔
جب ان دنیا میں تو لوگ کہیں گے یہ مومن ہے، مسلمان ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، فلاں فلاں ہے، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مومن کامل شمار نہیں ہوگا۔ لہذا اس بات پر مجھے اور آپ کو محنت کرنا ہے، اسی کے میں اور آپ مکلف بھی ہیں، اور اسی کے بارے میں میرے اور آپ سے سوال بھی ہوگا کہ ہم نے تم کو ایمانی زندگی دی تھی، مومن گھرانے میں ہم نے پیدا کیا تھا، جیسے ہی تم نے دنیا میں آنکھ کھولی سب سے پہلے تمہارے کان میں جو الفاظ کہے کہ وہ یہ تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے۔ اور آخری جملہ کہا گیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اور اللہ جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی جیسی طاقت رکھنے والا بھی آج تک نہ پیدا ہوا، نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ پیدا ہونے والا ہے۔ یہ دونوں جملے، بچہ کروٹ بدلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا، اسی وقت پہلا سبق یہ دیا گیا۔ اس لیے کہا ہماری یہ زندگی جو مختصر سی ہے، ایک اذان پہ آئے اور نماز پہ چلے گئے، ایک اذان پہ آئے اور نماز سے چلے گئے، یہی ہماری مختصر سی زندگی ہے۔ اذان اور نماز کے درمیان کی جو زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی میں مجھے اور آپ کو جس ایمان کو اللہ نے ماں کے گود سے دیا تھا، اس ایمان کو بچانا اور اس ایمان کو بنانا، اس ایمان کو سنوارنا اور اس ایمان کو دل و دماغ میں اتار کر اللہ کی ذات پہ یقین کامل پیدا کر کے اس دنیا سے جانا، یہ سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اس کی محنت میں لگانے کے لیے یہ دنیا میں ساری دین کی محنتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہو، چاہے مساجد کی یہ صداقت کی آوازیں ہوں، چاہے یہ مکاتب ہو، چاہے مدارس ہو، چاہے خانقاہیں ہوں، چاہے دنیا میں جتنے بھی دین کی تحریکیں جس کی آوازیں لگ رہی ہے، آؤ دین سیکھو، اللہ کو پہچانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو، اور قرآن و حدیث کو پہچانو، اس کو اور اللہ کا پیغام کو جانو، اس کو پہچانو، اس پہ عمل کرو۔ ان سب کے پیغامات کا خلاصہ یہی ہے کہ اس مختصر سی زندگی کو کامیاب کیسے بنایا جائے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اسلام اتنا بڑا ہمارا سرمایہ ہے، اسلام اتنی قیمتی چیز ہے، دین اتنی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے، اگر اس کے مقابلے میں چاند و سورج بھی رکھ دیا جائے، اگر اس کے مقابلے میں دنیا نہیں، ایسی دنیا کی ہزاروں دنیا کے برابر کی دولت رکھ دی جائے۔ یہی تو بات تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے سامنے جب دین کا پیغام پہنچایا تو مکے والے متفق ہو کے آئے اور کہا کہ محمد تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تم مکے کی متولی بن جاؤ، مکے کے صدر بن جاؤ، ہم تمہیں بنا دیں گے، یہ محنت چھوڑ دو۔ تم چاہتے ہو تمہیں مال مل جائے، اس کے لیے تم محنت کر رہے ہو، ہم دولت اتنی دیں گے، بس ہو جاؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو خوبصورت بیویاں تم کو مل جائے، ہم عرب کی حسیناؤں کو تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ حضور نے کیا کہا؟ میرے ایک ہاتھ میں چاند، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، تب بھی میں اس ایمان کی محنت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ ایمان کی اتنی بڑی قدر و قیمت ہے، یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ یوں کہا جائے، اللہ نے اگر یوں کہا کہ ایمان میرے پاس ہے، اس کو تم خریدنا چاہو، جنت بھی تمہاری ملکیت ہے، دنیا بھی تمہاری ملکیت ہے، چاند و سورج بھی تمہاری ملکیت ہے، زمین کے اندر رہنے والے سارے خزانے تمہارے قبضے میں ہیں، جو چاہے دے دو اور خرید لو۔ اللہ نے اس کی قیمت لگائی۔ تو اگر کوئی بندہ ساری جنت اٹھا کے دے دے اور کہے یا اللہ جنت کے بدلے مجھے ایمان دے دے، زمین کے سارے خزانوں کے بدلے مجھے ایمان دے دے، اور عرش و کرسی کے مقابلے میں عرش و کرسی کی قیمت لگاتا ہوں، ایمان دے دے، اللہ کہتے ہیں ایمان اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، نہ جنت اس کی قیمت لگ سکتی ہے، نہ چاند و سورج اس کے برابر کا ہو سکتا ہے، نہ زمین کے سارے خزانے اس کے برابر کے ہو سکتے ہیں، کوئی چیز ایمان کے برابر اس کے مقابلے میں کوئی چیز آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں بات لکھی ہے، اس کے خلاصے سے حضرات علماء یوں فرماتے ہیں، ایمان کی حقیقت کو بتانے کے لیے ایک مثال دی اور فرمایا ایک دیہات کا رہنے والا
खेती बाड़ी करने वाला, पुराने जमाने का, कि जहां सिर्फ चरागों का जमाना था, ल्याम का दौर था, तो अपनी बैलगाड़ी के नीचे ल्याम की बत्ती वो सुलगाता, चराग सुलगाता, और उसी की रोशनी में अपनी गाड़ी को करिए देहात से अपने घर लेकर आता, खेती बाड़ी करके सुबह जाता, दिन की रोशनी में, रात के अंधेरे में वापस आता, और उसी चराग की रोशनी में वापस आया करता था। एक दिन इत्तेफाक ये हुआ, आता था, देखा कि रास्ते में रात के अंधेरे में एक छोटा सा पत्थर चमक रहा है। उसने देखा कि चराग तो बार बार बुझता है, मुझे बार बार सुलगाना पड़ता है, चलो क्यों ना हो इस चमकते हुए पत्थर को मैं इस अपनी बैलगाड़ी पे लगा दूं, इसके रोशनी में मैं अपना सफर तय करूंगा। लिहाजा उसने वो पत्थर उठाया और उसको बैल के गले में जहां गंठा लगता है उस जगह पर उस पत्थर को बांध दिया। अब उसके इतना उजाला उसका था, रात के अंधेरे में रास्ता नजर आता था। मामूल के मुताबिक वो हर दिन रात में उसी उजाले के साथ जाता था और दिन की रोशनी में अपने खेत को जाता। इत्तेफाक एक दिन ये हुआ, रात के अंधेरे में खेत से निकल के वापस घर को आ रहा था, रास्ते में देखा एक सुनार, दूर से देखा कि इस बैल के गले में क्या है, शराब तो नहीं है, लेकिन क्या चीज चमक रही है। करीब आकर उसने देखा ताज्जुब में पड़ गया, अरे ये तो कीमती हीरा है, ये तो कीमती हीरा है। इस खेती बाड़ी करने वाले ने इस कीमती हीरे को कहां बांधा है? बैल की गले की गंठी में। उसने कहा कि जनाब तुम इस हीरे को बेचोगे? उसने सोचा कि रास्ते में मिला पत्थर भी कोई कीमत बन सकता है, उसकी कोई कीमत बन सकती है। उसने कहा कि भाई तुम 100 रुपए में इसको दोगे? उस जमाने के एतबार से बड़ी कीमत। उसने सोचा कि 100 रुपये बहुत बड़ी दौलत है, एक साल का अनाज राशन आ सकता है। उसने सोचा कि रास्ते में मिले पत्थर की जब इतनी कीमत बन सकती है, क्यों ना हो उसको बेच दिया जाए। उसने उसको बेचा, कीमत ली और जेब में रखा, और वो पत्थर जैसे ही सुनार के हाथ में आया नीचे लुढ़का और पत्थर नीचे गिरकर टूट गया। अल्लाह ने उस पत्थर को बोलने की ताकत दी। पत्थर ने कहा मैं अनमोल था, तूने मुझको बेकीमत कर दिया। मैं कीमती पत्थर था, मेरी कोई कीमत लग नहीं सकती थी, और मैं इतना कीमती पत्थर था कोई मेरी कीमत लगा नहीं सकता था। तूने तो मेरी हैसियत को गिरा दिया 10 रुपए में 100 रुपए में खरीद कर। लिहाजा मेरी हैसियत को तूने गिराया है, जिसकी वजह से मैं इसको बर्दाश्त न कर सका, इसलिए नीचे गिरकर मैं फूट गया। तो पत्थर ने कहा मैं इतना कीमती था कि तूने मुझे बेहैसियत कर दिया, चंद कोड़ियों में लेकर चंद कोड़ियों में मुझे खरीद कर बेहैसियत बना दिया, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैं तेरे हाथ से नीचे फिसल के गिर के टूट गया। और रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो जो कीमती पत्थर है वो है ईमान है, वो है ईमान है। और इसको परखने वाले इस ईमान की हकीकत को, इसकी कीमत को जानने वाले वो सुनार जो है वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो सिर्फ उसकी कीमत को जान सकते हैं। उन्होंने ही दुनिया वालों को बताया कि ये ईमान कितना कीमती है। जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं हुआ करती है, हर चमकने वाली चीज सुनना नहीं होती। जैसे सुनार देखता है तांबे और सुनने को, पीतल और सुनने को परख लेता है और कहता है ये गारंटी का है, ये सुनना है। आम सा इंसान, मेरे और आप जैसा इंसान, इन दो चीजों में बहुत जल्द फर्क नहीं कर पाता, दोनों को सोना समझ के बैठ जाता है। लेकिन सोने को जानकारी रखने वाला वो इसकी फर्क को जानता है, और इसके फर्क को जानता है, वो ये समझता है इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसकी कीमत का अंदाजा क्या है। हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान की हकीकत को, ईमान के मकाम को, ईमान के मर्तबे को बताया और कहा ये पूरे कायनात का निजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम सिर्फ ईमान वाले की वजह से चला रहे हैं। यह है इसकी कीमत।
اب سونا بھی گیا کام سے، ہیرا بھی گیا کام سے. ان سارے ہیروں اور سونوں اور چاندیوں کا جو خزانہ ہے یہ زمین ہے. کہا کہ اس زمین سے، اس آسمان سے، اس چاند و سورج سے اور اللہ کے سارے نظام کائنات سے، ساتوں سمندر سے، ساتوں زمینوں سے، عرش و کرسی سے، جنت سے بڑھ کر اگر کوئی قیمتی ہے وہ ہے ایمان والے کا ایمان. اس لیے عام طور پہ ہم بیانات میں یہ بات سنتے ہیں، جب تک ایمان والا دنیا میں ہے کہ اللہ اس کائنات کا نظام برابر چلاتے رہیں گے. ایک بھی ایمان والا اگر ہے، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا اگر دنیا میں باقی ہے، اللہ اس پورے کائنات کا نظام صحیح طریقے پہ چلاتے رہیں گے. وقت پہ سورج بھی نکلے گا، وقت پہ چاند بھی آئے گا، اور وقت پہ بارش بھی برسے گی، اور زمین سے اناج بھی اگے گا، اور ہوائیں بھی چلیں گی، طوفان بھی آئے گا، برسات بھی برسے گی، اور دنیا کا جیسا نظام چل رہا ہے سارا نظام چلتا رہے گا. کس بنیاد پر؟ کروڑوں ایمان والوں کی بنیاد پر نہیں، ایک ایمان والے کی بنیاد. ایک بھی دنیا میں ایمان والا رہے گا تب تک یہ نظام اللہ کا چلتا رہے گا. جب ایک ایمان والا بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، دنیا سے ایمان والوں کا سلسلہ ختم ہو جائے، اللہ کہیں گے اب مجھے اس کائنات کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس دلہا کی بنیاد پر باراتیوں کو کھانا دیا جاتا تھا وہ دلہا ہی نہیں ہے تو باراتیوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ لہذا ایمان والا اس کائنات کا نوشہ ہے. ہماری ماں بہنوں کے اعتبار سے اگر کہا جائے کہ ایمان والی ہماری خواتین، ایمان والی ہماری ماں بہنیں اس کائنات کی دلہن ہے. اگر دلہا دلہنی نہیں ہے تو لوگوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ کھجور کون بانٹے گا؟ اور مبارکبادی کے الفاظ کون دے گا؟ حکیم ایمان والے اتنی قیمتی ہیں، دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے ایمان والے کے سامنے. اللہ نے اس کائنات کو چلایا ہی ہے، بنایا ہی ہے، اور اللہ آج چلا بھی رہے ہیں اور کل تک چلاتے بھی رہیں گے صرف ایمان والے کی بنیاد پر. تو لہذا عزیز بھائیوں اور عزیز ماں بہنوں، پہلی بات دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، ہم اس دنیا کے دلہا و دلہن ہیں. ہماری وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم ختم تو دنیا ختم. چاہے دنیا والے کیسی بھی ارادے نیتیں کر لے، ایمان والوں کو ختم کریں گے، اسلام کو ختم کر دیں گے. دنیا سے اسلام مٹا تو وہ بھی مٹیں گے، وہ جی نہیں سکتے یہاں پر. تو اسلام اتنی قیمتی چیز ہے اور اس کو ہمیشہ دل و دماغ میں بٹھانا ہے، سینہ تان کے کہنا ہے مجھے اور آپ کو. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں ہم وہ مذہب کے ماننے والے ہیں، اتنا سچا پکا مذہب اس وقت ساری کائنات میں کہیں موجود نہیں ہے. آسمانی مذہب اگر کوئی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی مذہب ہے، ان الدین عند اللہ اسلام. اللہ نے صاف اعلان فرما دیا اللہ کے پاس کوئی پسندیدہ دین ہے، وہ ہے دین اسلام. چاہے دنیا میں یہودی، چاہے کرسچینز، چاہے ہندو ہم سے زیادہ کیوں نہ ہو، ہم سے زیادہ غلبہ کیوں نہ رکھتے ہو، ہم سے زیادہ طاقت کیوں نہ ان کے پاس ہو، ہم سے زیادہ دولت ان کے پاس کیوں نہ ہو، سب کچھ اپنی جگہ ہے. لیکن ہم سینہ ٹھوک کے ہم کہیں گے ہم سچے مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور ہم سے زیادہ اس وقت دنیا میں سچا مذہب والا کوئی نہیں ہے، اور کوئی بھی آ بھی نہیں سکتا، قیامت تک کوئی پیدا ہو بھی نہیں سکتا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. قرآن نے صاف اعلان فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اپنا دین بنا لے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں الفاظ ہیں، ہرگز ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اتنا پاکیزہ مذہب کے ہم ماننے والے ہیں. سب سے پہلے یہی بات مجھے عرض کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، ورنہ آج حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ چار لوگوں کے درمیان کوئی آدمی اپنی پہچان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. سر پہ ٹوپی پہن کے بازاروں میں پھرنا اور اسکول کالجوں میں فنکشنوں میں ہماری ماں بہنیں دوپٹہ اوڑھ کے اور برقع پہن کے جانا اپنی شرمندگی سمجھتے ہیں. یہاں تو ٹھوک کے ہمیں الفاظ کہنا چاہیے ہم مسلمان ہیں، ہم اسی شناخت کے ساتھ، اسی پہچان کے ساتھ، ہم اسی لباس کے ساتھ، اسی شکل و صورت میں ہم دنیا میں جئیں گے اور اسی حالت میں ہم دنیا سے جائیں گے. یہ تو ہمیں فخر سے کہنا چاہیے تھا.
وجہ یہ ہے ہم نہ کہنے کی، ہم عمل نہ کرنے کی، ہم ابھی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے فخر محسوس نہیں کر رہے ہیں، دبے الفاظ میں کہتے ہیں تم کون ہو؟ کہا کہ میں غلام رسول ہوں، میں نبی رسول ہوں، میں بابا فخر الدین ہوں، میں عائشہ فاطمہ ہوں، میں زینب کلثوم ہوں۔ اسی لیے تو ہماری شکل و شباہت بگڑ گئی اور ہم نے اپنی اصلی پہچان اور اپنی شناخت بگاڑ دی، اور ہماری پہچان کہاں تک رہے گی؟ صرف کسی دینی جلسوں میں ہم ایسے جاتے ہیں جیسے آج ہی آسمان سے مسلمان بن کے اترے۔ کوئی مسلمان مرد کہاں جاتا ہے؟ کبھی جماعتوں میں، کبھی مسجدوں میں، کبھی مکاتب میں، اور کبھی دینی جلسوں میں، دینی اجتماعات میں کوئی مسلمان جاتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان شکل و شباہت میں جا کے وہاں اسی ماحول میں صرف رہتا ہے جہاں صرف مسلمان رہتے ہیں۔ جیسی وہ بازار کے ماحول میں جائے، جیسی مسجد کی دہلی انگل کے باہر جائے، سب سے پہلے اس کی ٹوپی باہر نکلتی ہے۔ وہ اپنی اس پہچان کے ساتھ بازار میں جانا شرمندگی محسوس کر رہا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اور ہماری ماں بہنیں فنکشنوں میں جاتی ہیں، شادیوں میں جاتی ہیں، کس پہچان کے ساتھ وہ جاتی ہیں؟ عزیز ماں بہنوں، ذرا اپنے آپ پہ غور کرو۔ وہ حیا، وہ پردہ سب کہاں دفن ہو جاتا ہے اس موقع پہ؟ اگر اس جگہ پر اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ، اگر اسلامی پہچان کے ساتھ اگر آپ جاتی، آپ کا وہ جانا اور آپ کا گزرنا یہ خاموش دعوت ہوتا لوگوں کے لیے۔ اور لوگ کہتے ارے یہ کون ہے، یہ پردہ نشین خاتون کون ہے؟ اگر ان سے کہا جائے فلاں بچی، اور کہیں گے ارے فلاں کی بیٹی اتنا باپردہ۔ یہ آپ کا یہ گزرنا اور آپ کا یہ برقع، آپ کا یہ اسکارف اور آپ کے سر پہ دوپٹہ، یہ ان کو خاموش پیغام دے گا اور اسلام کی پہچان برقرار رکھے گا۔ لہذا پہلا پیغام مجھے عرض کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ۔ ہمیں فخر سے کہنا چاہیے، بلکہ اس بند کمرے میں نہیں ہے، بھرے مجمع میں بھی مجھے آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی اسی پہچان کے ساتھ اور اسی شان کے ساتھ ہم جی رہے ہیں اور اسی شان کے ساتھ ہم مریں گے۔ عزیز ماں بہنوں، کہ جب مجھے اور آپ کی یہ بات معلوم ہوگی ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اور اسلام کے پیغامات کیا ہیں، اور اسلام کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام کن باتوں پر میرے اور آپ کی پہچان باقی رکھتا ہے؟ مجھے اور آپ کی ان باتوں کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ ان باتوں میں ایک ہے مردوں کے مسائل الگ ہیں، عورتوں کے مسائل الگ ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کہ دونوں کی پہچان کے لیے، دونوں کی شناخت میں، دونوں کی پیدائش میں، دونوں کی بناوٹ میں، ان کے پیدائش کے ڈھانچے میں، ان کی شکل و صورت میں اللہ نے پیدائشی فرق رکھ دیا اور کہا کہ تم عورت ہو، تم مرد ہو۔ جب تم مرد ہو، نام کا جب فرق ہو گیا، عورت ہو، نام کا فرق ہو گیا، نام سے تمہارے احکامات بھی، تمہارے مسائل بھی، ہر چیز کا فرق الگ ہو گیا۔ عورت ہماری طرح نماز نہیں پڑھ سکتی، ہم عورت کی طرح نماز نہیں پڑھ سکتی۔ نماز جیسی اتنی عظیم الشان عبادت میں اللہ نے جب فرق کر دیا، زندگی گزارنے میں فرق کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم سمجھتے ہیں آج کی جو آواز ہے، کالج یونیورسٹیوں کی جو آواز ہے، دنیا داروں کی اور مغربیت کی، یورپ کی جو آواز ہے، عورت مرد کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلے۔ عورت ایک قدم پیچھے نہیں ہے، بلکہ عورت مرد سے ایک قدم آگے ہے، یعنی تو مرد کے شانہ بشانہ وہ چلے گی۔ مرد کمائے گا، عورت گھر میں کیوں بیٹھے گی؟ وہ بھی تو کمائے گی۔ مرد ہی بازار کی رونق نہیں ہے، عورت بھی بازار کی رونق ہے۔ آفس میں مرد ہی کیوں بیٹھ سکتا ہے کہ عورت نہیں بیٹھ سکتی؟ کمپنی میں مرد ہی کام کر سکتا ہے، عورت کام نہیں کر سکتی۔ یہ یورپ کی آواز اتنی زوردار آواز تھی، اس سے ساری دنیا متاثر ہوئی، بلکہ دیندار گھرانہ بھی اس سے متاثر ہو گیا، پردہ نشین گھرانہ بھی ان سے متاثر ہو گیا، تقوی والے گھرانے بھی ان سے متاثر ہو گئے، اور علم والوں کی بچیاں بھی ان سے متاثر ہو گئی، اور دیندار گھرانے کی بچیاں بھی، مستورات بھی ان سے متاثر ہو گئی۔
انہوں نے بھی سوچا اس آواز میں ہم بھی ہاں میں ہاں ملائیں گے. جیسے دنیا میں دو آوازیں لگتی ہیں، ایک آواز مسجد سے لگتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. آؤ کامیابی ادھر ہے، مسجد کی آواز میں، اللہ کی تکبیر میں، رسول اللہ کی رسالت میں اور آخرت میں. یہ تین بنیادی چیزیں ہیں ہمارے، توحید، رسالت اور آخرت. یہ مسجد سے آوازیں اسی کی لگتی ہیں، مدارس سے اسی کی لگتی ہیں، دعوت کے میدان سے ہی آواز لگتی ہے، مکاتب سے ہی لگتی ہے، لڑکیوں کی مدارس سے ہی آواز لگتی ہے. ذرا بتائیے اس آواز پر لبیک کون کہتا ہے؟ کتنے فیصد طبقہ اس پر لبیک کہہ کے ادھر آتا ہے؟ دنیا والے ادھر آواز لگاتے ہیں، آؤ کالج کی طرف آؤ، یونیورسٹی آؤ، اسکول آؤ اور یہاں پڑھو، علم حاصل کرو اور دنیا کو آباد رکھو، چار پیسے کماؤ، عزت کے ساتھ جیو. انکار نہیں ہے اس سے انکار ہرگز نہیں ہے. اسلام بھی اس کی تعلیم دیتا ہے، حلال کمائی، طلب اکل الحلال، کہ حلال روزی کا کمانا، حلال روزی کا کمانا یہ فریضۃ بعد الفریضہ، فرض کے بعد یہ دوسرا فرض ہے. دو آوازیں دنیا میں لگ رہی ہیں، ایک مسجد سے کامیابی کی اور ادھر سے وہ کامیابی کی. کہا کہ 99% طبقہ، 99% طبقہ ادھر اس آواز پہ لبیک کہہ کے جا رہا ہے. اس آواز پہ کان تک کوئی نہیں دھرتا، اس آواز پہ توجہ تک کوئی نہیں دیتا. یہاں آواز کیا لگائی جا رہی ہے؟ کامیابی یہاں ہے. یہاں سے جو آواز لگائی جا رہی ہے کامیابی اس میں ہے. اس کو دین کہتے ہیں. جو دین پہ چلے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. دنیا میں بھی اللہ اس سے راضی ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ اس سے راضی ہوگا. عزیز بھائیوں اور عزیز ماں بہنوں، اس بات پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے. دین کن باتوں کی تعلیمات کی طرف متوجہ کرا رہا ہے؟ سب سے پہلے جیسی دنیا میں انسان پیدا ہوا اسی وقت سے نام میں فرق آ گیا. ایک کا نام عبداللہ رکھا، دوسرے کا نام فاطمہ رکھا. نام کا فرق، چہرے کا فرق، کپڑے کا فرق، رہن سہن کا فرق، بات چیت کا فرق، آواز میں فرق، بول چال کا فرق، چال چلن میں فرق. اللہ نے ظاہری شکل و صورت ایسی بنائی کہ دنیا کا کوئی بھی ان پڑھ قسم کا انسان بھی دور سے دیکھ کر پہچان کر کے بتا دے گا یہ لڑکا ہی ہے، یہ لڑکی ہے. اس پہچان کے لیے پڑھے لکھے کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم کی ضرورت نہیں. اللہ نے ایسی پہچان کر کے رکھ دی. اور اسلام کے احکامات کو بھی اللہ نے اسے فرق کے ساتھ بتا دیا. نماز سے تمہارا فرق شروع ہوگا، کفن دفن تک بھی تمہارا فرق باقی رہے گا. لہذا ان تعلیمات کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور خاص کر ہماری وہ بچیاں اور ہماری وہ بہنیں کہ جن کالج کے ماحول میں، جن اسکولوں کے ماحول میں رہتے ہیں، وہاں بہت اپنی ایمان کی حفاظت کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. اسی مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. بنیادی چیز ایمان ہے. اسی ایمان کے ساتھ رہنا ہے اور اسی ایمان کی حفاظت کرنا ہے اور اسی ایمان کو سنوارنا ہے اور اس کی حفاظت کر کے دنیا سے جانا ہے. تب تک ہمارا ہر قدم ایسے لگ رہا ہے جیسے کانٹوں پہ ہم چل رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے انگاروں پہ ہم چل رہے ہیں. پتہ نہیں کب ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے پھسل جائے، کب ہمارا ایمان کمزور ہو جائے، کب ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو ہمارے ایمان کو لوٹ لیں. تو اس کے لیے ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے. خاص کر ہمارے وہ نوجوان بچے اور ہماری وہ بچیاں، وہ بہنیں جو اسکول اور کالجوں کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں تو ایسے انگار اور بارود رکھا ہوا ہے. پتہ نہیں کب آگ لگ جائے، کب عزت کی دھجیاں اٹھ جائے، کب خاندان کی شرافت مٹی میں مل جائے، سالوں کی عزت خاک میں مل جائے، اور کب ایمان کا سودا ہو جائے، کب کس کے ساتھ چلی جائے اور کب کون کس کو لے کے اڑا لے جائے. اس جگہ پر ایمان کی حفاظت کرنا یہ سب سے اہم فریضہ ہے. اسی لیے حضرات علماء کرام آپ کی بار بار رہبری فرماتے ہیں کہ اس ماحول میں اپنی ایمان کی اور اپنے اعمال کی اور اپنی عزت و آبرو کی اور اپنے شرعی پردے کی کیسی حفاظت کی جائے. بڑا نازک مسئلہ ہے، وہ گزرنے والوں کو اس کا اندازہ ہے. اس لیے حضرات علماء یوں فرماتے ہیں کہ جس کالج کے ماحول میں آپ جسے مخلوط تعلیمی مزاج میں آپ رلے ملے ہوئے ہیں اور وہاں دونوں مزاج دونوں جڑے ہوئے ہیں، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں. چلو اسکول اگر کوئی ہے
اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ سوچنے کا نہیں ہے. وہ اسکول اور کالج کہ جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں مل کے پڑھتی ہیں, پڑھانے والے مرد حضرات بھی ہوتے ہیں, اس جگہ پر سب سے نازک مسئلہ ہمارا کھڑا ہوتا ہے. اس لیے حضرات علماء کرام نے یوں فرمایا کہ پردہ 4 طرح کا ہوتا ہے. پردہ 4 قسم کا ہوتا ہے. پہلا پردہ تو وہ ہے کسی فنکشن میں اور کسی آباد جگہ میں, کسی شادی بیاہ میں جہاں دونوں مل کے آتے ہیں, اس جگہ پر سب سے پہلا پردہ عورتیں اپنی الگ جگہ بنا لے, مرد حضرات کے لیے الگ جگہ کا انتظام کیا جائے. یہ سب سے پہلا یہ معاشرے کا پردہ ہے, اس پہ اپنی پہچان باقی رہنا ہے. یہ عورتیں ہیں, یہ مرد ہیں, یہ دونوں کو ملا ہوا جو مجمع ہے وہ اسلامی سوچ بوجھ کے خلاف ہے, اسلامی مزاج نہیں ہے. اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ مرد اور عورتیں ایک جگہ جڑی رہیں. اس لیے فرمایا حضرت رابعہ بصریہ کتنی بڑی اولیاء اللہ میں سے ہیں, اور حضرت حسن بصری کتنے بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں, تابعین میں سے ہیں. اور حضرت حسن بصری وہ ہیں جنہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا. اس اعتبار سے رضائی ماں حضور کی بیوی ہم سب کی ماں, رضائی ماں ان کی بن گئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضائی باپ ان کے ہو گئے. وہ ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ. اگر رابعہ بصریہ حضرت حسن بصری سے مکے میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر قرآن جیسی مقدس کتاب اگر پڑھنے بیٹھے, کہا کہ تب بھی فتنے کا اندیشہ ہے. پڑھنے والی کون ہے؟ رابعہ بصریہ. وقت کی اتنی پاکباز خاتون, زمین و آسمان اس پر فخر کیا کرتا تھا, فرشتے اس پر فخر کیا کرتے تھے. اللہ کی بندیوں میں ایسی بھی بندیاں پیدا ہو سکتی ہیں. پڑھانے والے کون ہیں؟ حضرت حسن بصری, جو نبی کے گھرانے میں پلے اور بڑے ہوئے ہیں. ان کے گھر میں ان کی والدہ حسن بصری کی امی ان کے گھر میں کام کیا کرتی تھی. پڑھانے والے حسن بصری, پڑھنے والی رابعہ بصریہ کیا پڑھ رہی ہے؟ دنیا کی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید. کس جگہ پڑھ رہے ہیں؟ دنیا کی مقدس جگہ کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کے. کہا کہ جب مرد اور عورت ایک جگہ بیٹھتے ہیں تیسرا شیطان ہوا کرتا ہے. یہ حدیث رسول ہے. اس لیے کہا کہ پہلا پردہ یہ ہے معاشرے کا پردہ, کہ جہاں مرد اور عورت ایک جگہ جمع ہو جائے, عورتیں اپنی پہچان الگ بنا لیں. دوسرا پردہ عورتوں کا جو برقع ہوتا ہے, برقع جیسے ہو, وہ اپنا لباس جیسا نہ ہو. برقع اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ باہر سے دیکھنے والے کو اندازہ نہ ہو اندر رہنے والی خاتون جوان ہے یا بوڑھی ہے. برقع اسے کہتے ہیں. ٹائٹ فٹنگ کے کپڑے کو برقع نہیں کہتے. ہمارے برقعے تو ایسے, اس برقعے پر دوسرا برقع پہنایا جائے, یہ دوسرا پردہ ہے. اور تیسرا پردہ گھر کی 4 دیواری ہے. گھر کی 4 دیواری میں بھی اپنے دیور سے, اپنے جیٹھ سے, سسرال میں اگر ہو, اپنوں میں ہو, اپنے چچازاد بھائیوں سے, ماموزاد بھائیوں سے, یا خاندان کے مردوں سے جن سے پردہ کرنا ضروری ہے. گھر کی 4 دیواری میں بھی اگر وہ آ جائے ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے. اور چوتھا پردہ عورت کے لیے ستر ہے. ستر کسے کہتے ہیں؟ مرد کے لیے ستر ہے اس کی ناف سے بمبئی سے لے کر گڑگے تک. اتنا چھپانا مرد کے لیے فرض ہے, نہ اس کو دیکھ سکتا ہے نہ اس کو دکھا سکتا ہے. عورت کے لیے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک یہ پورے کا پورا پردہ ہے. لیکن جب گھر میں رہے گی, اپنے ابا کے سامنے, اپنے بھائیوں کے سامنے, اپنی بہنوں کے ماں کے سامنے, اور اپنے ان محرم رشتہ داروں کے سامنے, کہ جیسے اپنے چچا ہوتے ہیں, اپنے چچا ان سے کوئی پردہ نہیں ہے, اپنے ماموں ان سے پردہ نہیں ہے, اپنے نانا اور دادا ان سے پردہ نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں محرم. ان سے ستر کا پردہ ہے کہ صرف چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے عورت,
ہاتھ ہتھیلیاں کھلی رکھ سکتی ہے اور پیر کا ٹخنے سے نیچے کا حصہ کھلا رکھ سکتی ہے. ان 3 حصوں کے علاوہ عورت باپ کے سامنے بھی اپنے پیٹ کا حصہ دکھانا حرام ہے اس کے لیے. اپنے بیٹے کو حصہ نہیں دکھا سکتی اور اپنے بھائی کو حصہ دکھا نہیں سکتی, اور اپنے نانا اور دادا اور چچا اور ماموں جنہوں نے اس بچی کو گود میں اٹھا کے پالا اور بڑا کیا, خود اپنے باپ کو حصہ نہیں دکھا سکتی. چچا ماموں تو بہت دور کے, جو باپ اس بچی کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا. آخر یہ سطر کا پردہ, عزیز ماں بہنوں اس بات کو نوٹ کیجئے کہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اس پہ عام طور پہ ہمارا معاشرہ توجہ نہیں دیتا, جس کی وجہ سے گندے درندوں کی گندی نظریں آپ کے جسم پہ, پاک بات جسم پہ پڑتی ہیں. ان کی درندگی کی نحوست کا اثر تمہاری حیا کے پردے کو چاک کر کے رکھ دیتا ہے, جس کی وجہ سے تمہاری غیرت بے غیرتی میں بدل جاتی ہے, جس کی وجہ سے تمہاری حیا تار تار ہو جاتی ہے. اس کے بعد بے حیا باش ہرچ خواہی کن کے الفاظ ہوتے ہیں کہ حیا جب جاتی ہے تو آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں ننگی ہوں یا کپڑے پہنی ہوئی ہوں, میں کس حالت میں ہوں, کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا. جیسے آج کل ناچنے والی, ٹک ٹاک آنے والی اور راستوں میں سڑکوں پہ ناچنے والی اور ڈانس میں اور گانے باجے میں ناچنے والی عورتوں کا حال ہے. ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے. دیکھنے والا میرا باپ یا میرا بیٹا ہے یا میرا شوہر ہے, میرا کون لگتا ہے, بس پیسوں کے لیے, چند کوڑیوں کے لیے, چند عزتوں کے لیے وہ ناچتی ہیں. لہذا ان میں اور مسلمان ہماری بہنوں میں کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ اس لیے اس سطر کا جو پردہ ہے بہت نازک مسئلہ ہے. اس پہ ایک بات یاد آئی, میوات کے علاقے میں جب ہماری جماعت کا جانا ہوا, میوات کا علاقہ سارے عالم میں مشہور ہے, اللہ نے دعوت و تبلیغ کی ترقی وہیں سے کروائی ہے, وہیں سے اس کی پہچان کروائی ہے. اس علاقے میں جسے ہم پہنچے, مقامی ساتھی آئے اور بیٹھے, تعارف کیا, کون کون کیسا ہے, کون کیا کرتا ہے, اسے پوچھ لیتے ہیں آپس میں. جیسے ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگ مگم ساڑی بنتے ہیں, تو ایک دو ساتھی ہمارے ساتھ وہ بھی تھے, انہوں نے اپنی علاقائی زبان میں کہا مگم کا کام کرتے ہیں. کہا کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ ساڑیاں بنتے ہیں. اس نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, ایک نہیں 3 بار کہا اس نے. میوات کے علاقے کے ذمہ دار نے لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ ساتھی پریشان ہو گئے, کہا کہ مگم کا کام, ساڑی بننے کا کام, ادھر تو استغفر اللہ, ایسے کوئی بڑا گناہ کا کام میں کر رہا ہوں, ایسے کوئی شراب کا بیوار میں کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ ارے تم ساڑیاں بنتے ہو, بے حیائی کا لباس بناتے ہو. اس نے کہا کہ تم بے حیائی کا لباس بناتے ہو, تم غیروں کا لباس تیار کرتے ہو, شرم آنی چاہیے تم. ساتھی بے چین پریشان ہو گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ جس وقت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میوات کے علاقے میں دعوت کی محنت چلائی, اسی وقت یہ بھی کہا کہ اے میری امت مسلمہ کی بہنوں اور بیٹیوں, کہ تم اپنا لباس اسلامی لباس بنا لو, کہ جس دن دعوت کی محنت آئی ہے اسی دن اسلامی لباس بھی آیا ہے. ان لوگوں کا کہنا ہے. یہ پہلی دفعہ میں نے وہاں سنا تھا, بعد میں نے علماء سے اس کی تصدیق کرائی, بالکل سچی بات ہے. جس دن دعوت کی محنت دنیا میں وجود میں آئی, جس دن یہ محنت چلی ہے, پہلے ہی دن دعوت کا سبق جہاں تھا اسی دن یہ بھی سبق تھا کہ ہمارا سطر, ہمارا اسلامی لباس کیا ہونا چاہیے. وہ لباس ہمارا ہونا ہے, ہمارے جسم کا ذرا حصہ بھی, ہمارے گھر کے وہ مرد جن سے کوئی پردہ نہیں ہے وہ بھی ہمارے جسم کے حصے پر ان کی نظر نہ پڑے, چاہے وہ بیٹا ہو, چاہے باپ ہو, چاہے بھائی ہو, چاہے نانا اور دادا چچا ماموں کیوں نہ ہو, چاہے ہمارا پوتا اور نواسا کیوں نہ ہو, ان کی نظر بھی ہمارے جسم کے نہ پیٹ پر, نہ گلے پر, نہ پیٹ کے حصے پر. عام طور پہ جسے جیکٹ اور ساڑیاں پہننے والی ہمارے خواتین, ہماری ماں بہنیں جسم کے اس حصے کو ظاہر کرتی ہیں, کہا کہ یہ سطر میں داخل ہے. یہ مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھیے. بہتر تو ہمارے اسلامی لباس تو وہ ہے کہ ہمارے سر سے لے کر پیر تک سارا جسم ہمارا ڈھکا ہوا. لہذا یہ پردے 4 طریقے کے ہیں. اسی لیے حضرات علماء نے یوں فرمایا عورت کی حفاظت 4 جگہ ہوگی. حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دعوت برکاتہم نے اپنی کتاب حیا اور پاک دامنی میں یہ بات لکھی ہے.
یہ کتاب بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اس کو آپ پڑھنا چاہیے. حضرات علماء سے محرم اپنے گھر کے افراد کے ذریعے سے علماء سے مشورہ کر کے کتاب منگوائیے اور آپ پڑھیے. آپ کو اندازہ ہوگا ہم کتنا قیمتی سرمایہ ہے اس دنیا کا، اور ہمارے پاس جو شرم و حیا ہے کتنی بڑی دولت ہے. اس میں حضرت نے لکھا ہے عورت کی حفاظت 4 جگہ ہوگی. ایک، جب تک ماں باپ رہیں تب تک. ماں باپ کی حیات میں، ماں باپ کے رہتے ہوئے، ماں باپ کی موجودگی میں اگر کوئی ان کی بیٹی پر انگلی اٹھا دے، کیا کوئی باپ، کیا کوئی ماں اس کو برداشت کریں گے؟ اس کی آنکھ نکال دیں گے، انگلی توڑ دیں گے. ماں باپ یوں سمجھیں گے اس نے تو میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. یاد اپنی بچی کی عزت بچانا ماں باپ کا سب سے بڑا اپنی زندگی کا فریضہ ہے. گویا ماں باپ جی اسی لیے رہے ہیں وہ اپنی بچی کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے کے لیے. یا تو بیٹی قبر میں جائے یا خود قبر کے حوالے ہو جائے، تب تک ماں باپ اپنی بچیوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ دنیا اس نظارے کو دیکھ بھی رہی ہے. اور دوسرا کہا عورت کی حفاظت گھر کی 4 دیواری میں ہوگی. جب تک وہ گھر کی 4 دیواری میں ہے اس کی عزت، اس کی عصمت محفوظ ہے. تاکہ تیسرا، جب وہ شادی ہو جائے تو شوہر اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر اپنی بیوی کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے گا. تاکہ چوتھی جگہ صرف قبر کا گڑھا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ عورت کی حفاظت کی نہیں ہے. نہ اسکول، نہ کالج، نہ بازار، نہ آفس، نہ کمپنی، کسی جگہ پہ نہیں ہے. 4 باتیں ہیں. پہلا ہے جب تک ماں باپ ہیں اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت کریں گے. اور دوسرا، جب تک عورت گھر کی 4 دیواری میں ہے تب تک اس کی عزت و عصمت بچی ہوئی ہے. اور تیسرا ہے جب اس کی شادی ہوگی کہ شوہر اپنی جان دے کر بھی صحیح اپنی بیوی کی، جو کسی ماں باپ کی جو بیٹی تھی، جس کے پاس امانت تھی، اس کو حفاظت کرے گا. چوتھی جگہ قبر کا گڑھا ہے. قبر کے گڑھے میں جب اندر عورت جا کے دفن کر دی جائے، منو مٹی ڈال دی جائے، تب علماء فرماتے ہیں اب عورت محفوظ ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر بھی خطرہ ہے. اگر ایک قبرستان میں مرد اور عورت کی ہڈیاں ایک جگہ جمع ہو تب بھی فتنے کا اندیشہ ہے. سوچنے کی بات ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ وہ عمر فاروق، جن کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ میرے بعد نبی بننے کی صلاحیت جس کے پاس ہے، جس کو فراست مومن، اللہ نے اتنی فراست اس کو دی تھی، جس کی چاہت اور جس کی تمنا کے مطابق اللہ نے 17 آیتیں اتاری ہیں. فرش پہ وہ سوچے عرش سے فیصلہ اتر جائے. وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق وہ کہہ رہے ہیں کہ مرد اور عورت کی قبرستان کی ہڈیاں بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں تب بھی فتنے کا اندیشہ ہے. لہذا اس موقع پہ یہی بات مجھے عرض کرنی ہے کہ ایمان کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ ہمارے خواتین اور ہماری ماں بہنوں کے لیے ہے، وہ ان کے لیے سب سے نازک مسئلہ ان کے پردے کا ہے. اپنے پردے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اسکول کالج تو جانا ہی ہے، چھوڑنا تو نہیں ہے. وہاں کیسے جائیں گے؟ وہاں کیسے رہیں گے؟ حضرات علماء نے بڑی رہبری اس پر فرمائی ہے. اور آج تک کسی عالم دین نے اور کسی مفتی کامل نے اور کسی مدرسے اور کسی ادارے نے اسکول کالج کی تعلیم سے روکا نہیں ہے. سب نے ترغیب دی. ہر میدان میں ہماری بچیاں آگے ہونی چاہیے، منع نہیں ہے. لیکن پردے کے دائرے میں، شریعت کے حدود میں رہ کر دنیا کی تعلیم پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بات عام طور پہ، عمومی طور پہ ہمیں کہنا ہے، ہم کہہ بھی رہے ہیں اور کہتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. لیکن اس ماحول میں اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ وہاں تو ہمارے ایمان کے چور، ہماری عزت و عصمت کے چور بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں تو ڈاکو ہیں، چاہے وہ مسلمان کی شکل میں ہو چاہے غیر کی شکل میں ہو. دونوں قسم کے ڈاکو وہاں لٹیرے بیٹھے ہیں، اور دونوں بے حیا قسم کے انسان وہاں بیٹھے ہیں. گندی نظریں ڈالنے والے دونوں قسم کے لوگ ہیں. ان سے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا اور اپنے ایمان کو بچا کے، جیسے گھر سے ایمان کو لے کر کے، اپنی عزت کو لے کر کے، اسی عزت و عصمت ایمان کو واپس گھر کو امانت کے ساتھ لے کے آنا، یہ سب سے بڑا اہم کردار ہماری ماں بہنوں کا اس وقت کا ہے. کیسے کریں گے اس میں؟ اس لیے حضرات علماء فرماتے ہیں جب اسکول کالج کو جانا ہے تو جانے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز، اگر نفل نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو مصلی بچھا کے وضو کے ساتھ بیٹھ جائے.
اور اللہ سے کہیں میرے اللہ میں جس تعلیم کو حاصل کرنے جا رہی ہوں وہاں میری عزت و عصمت کو لوٹنے والے، گندی نظریں ڈالنے والے چور بیٹھے ہوئے، ان سے میری حفاظت کر لینا۔ یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور تو نے مجھے ایمان دیا اور تو ہی میری حفاظت کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی میری حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ بس ہم اپنے آپ کو اللہ کی امانت میں ہم دے دیے ہیں، اللہ سے بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی حفاظت جو چلا گیا وہ چلا گیا، اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بری نظر نہیں ڈال سکتا، اور کوئی عزت و عصمت سے کھیل نہیں سکتا، کوئی اس کے بارے میں برا سوچ نہیں سکتا۔ پروردگار عالم اللہ اس کی ایسی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ لہذا پہلا کام ہمارے علماء نے فرمایا ہے، ہمارے اکابر فرماتے ہیں، اور ہمارے علماء موجود ہیں، یہ بھی اسی کی ترغیب و تعلیم دیتے ہیں ہماری بچیوں سے، ہماری بہنوں سے، کہ جس وقت کالج اسکول کو جانا ہے، نماز کا موقع ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز کا موقع نہیں ہے، مصلی بچھا کے وضو کے ساتھ آپ کو اللہ سے ان برے لوگوں سے پناہ مانگ کے آپ کو جانا ہے، ورنہ تو آپ تو جائیں گے، ماں باپ کا دل دھڑکتا رہے گا، پتہ نہیں میری بچی کا کیا حال ہوگا۔ شوق پہ تو بھیج دیا، بچی کے شوق پہ تو بھیج دیا، بچی کے پڑھنے کی تمنا میں تو بھیج دیا، لیکن وقت پہ بچی واپس نہ آئے، ماں باپ کا دل دھڑکتا رہتا ہے، پتہ نہیں بچی ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ اسی لیے اکابر یہ بھی تعلیم دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق گھر سے اسکول، اسکول سے گھر، چاہے گلی میں، راستے میں، سڑکوں پہ، اور اس محلے میں جہاں ہماری اسکول اور کالج ہو، چاہے کتنا بھی قریب کا ہمارا رشتہ ہو، لیکن اس رشتہ دار کے گھر نہ جائیں گے۔ جانا بھی ہے پہلے اس کا علم ہو، تاکہ ماں باپ کا دل نہ دھڑکے، ماں باپ کو ہمارے بارے میں اطمینان یقین ہو، ہماری بچی واپس آئے گی، نہ آئے تو فلاں گھر میں ضرور رہے گی۔ یہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے تعلیمات ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ ہماری تعلیمات صرف مدرسے مکتب تک ہے، نہیں، بلکہ ہمارے اکابر کی تعلیمات اسلامی تعلیمات ہیں، زندگی کے آخری سانس تک ہماری رہبری کر رہے ہیں۔ جیسے اسکول کالج میں چلے گئے، جانے کے بعد کہا کہ جب تک سبق نہ شروع ہو جائے تب تک استغفار کا اہتمام ہو۔ کہا کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والی کی نظر تو بری نہیں ہے، میری نظر بری ہو جائے، گویا میں اس کو گناہ کی دعوت کہیں نہ دے دوں، عمر کا تقاضا اور کہیں برے ماحول کا تقاضا، نفس و شیطان کو بہکاؤ میں آ کر کہیں میں نظریہ نہ بن جاؤں اس پر۔ لہذا کہا کہ گھر سے نکلنے سے لے کر واپس گھر کو آنے تک جب بھی موقع آ جائے، کہا کہ استغفار کا خوب اہتمام ہو۔ اس سے سب سے بڑی حفاظت یہ ہوگی، اللہ شیطان کے ہر قسم کے ہتھیار سے، شیطان کے ہر قسم کے مکر و فریب سے، اور شیطان قسم کے لوگوں سے، کیونکہ قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ شیاطین صرف شیطان نہیں ہوتے، انسان کی شکل میں بھی شیطان ہوا کرتے، من الجنۃ والناس۔ گندی سوچ والے جسے شیاطین ہیں، گندی سوچ والے انسان بھی ہوتے ہیں، اللہ ان سے بھی حفاظت فرما لیں گے۔ کہا کہ اس جگہ پر جب کالج کے ماحول میں آپ ہوں گے، کہ جس جگہ آپ کو بیٹھنا ہے، کہا کہ اگر پڑھانے والا استاد اگر مرد بھی ہو، کہا کہ اس سے بھی پردہ ضروری ہے، اس سے بھی پردہ ضروری ہے۔ اگر نوجوان لڑکے پڑھ رہے ہیں، پڑھانے والی استانی ٹیچر اگر عورت ہو، کہا کہ اس سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ کہا کہ کسی چیز کو پڑھنے کے لیے، کسی چیز کو پوچھنے کے لیے سامنے والے کا چہرہ دیکھنا ضروری نہیں ہے، نگاہ نیچی رکھ کر بھی سوال کر سکتے ہیں۔ کوئی ڈاؤٹ ہے اپنے سبق میں تو اس سوال کو حل کرنے کے لیے کتاب میں دیکھ کر ہم پوچھ لے سکتے ہیں، ہماری نگاہوں کی حیا باقی رہے گی، ورنہ تو ہماری نگاہوں کی حیا ختم ہو جائے گی۔ شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب مہینے کا چاند دیکھتی، ہر مہینہ لوگ چاند دیکھتے، ہر مہینہ چاند دیکھنا سنت بھی ہے، رمضان کا چاند سب لوگ اپنے چھتوں پر چڑھ کے دیکھتے، وہ اس وقت نہیں دیکھا کرتی۔ جب کہتے کہ بیٹی فاطمہ، یہ حضرت علی کہتے کہ چلو چاند دیکھ لیں، وہ کہتی آج میں چاند نہیں دیکھوں گی، کیونکہ آج کی چاند پر سارے غیر مردوں کی نظر پڑی ہوئی ہے، میری نظر بھی پڑ جائے، غیر مردوں کی نظر پڑ جائے، فاطمہ کے اور دوسروں میں کیا فرق نہیں ہے؟ صرف مردوں کی بے حیائی نہیں، عورتوں کی نظر کا بھی فرق ہے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، اللہ نے مردوں کو تعلیم دی اور کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، ایمان والوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، عورتوں سے بھی کہا ایمان والی عورتوں سے کہو وہ بھی نگاہیں نیچی کر لیں۔
لہذا ہماری ماں بہنیں جتنی ہماری کالج میں پڑھنے والی بچیاں ہیں، جتنی بہنیں ہماری ہیں، وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت شروعات یہیں سے ہوتی ہے. لہذا جسی اسکول کالج میں پہنچے، کسی سے کوئی اہم سوال اگر آپ کو پوچھنا ہے، اپنے استادوں سے پوچھنا ہے، مردوں سے پوچھنا ہے، اس جگہ پر بھی کتاب پر نظر ہو، سوال ایسی ہو، تاکہ وہ بھی ایک قسم کی بے حیائی ہے. اور اس جگہ عام طور پہ اپنی اس کلاس میں بیٹھنے والے، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکا، آپ کے ایل کے جی یو کے جی کا دوست کیوں نہ ہو، آپ کا جو آپ کے 10 تک یا آگے انٹر اور ڈگری تک آپ کے ساتھ چل رہا ہے اسکول کالج کے ساتھ ساتھ، وہ تو یوں سمجھے گا ہم بچپن کے دوست ہیں، ہم کھیلتے کھیلتے بڑے ہوئے ہیں، ہمارے میں کیا پردہ ہے ہمارے میں، تاکہ یہی تو بے پردگی ہے. جیسے پڑوس کے گھر والوں سے کسی نے کہا کہ بیٹے مجھے کام ہے، تم میری بچی کو اسکول میں چھوڑ دو، وہ چھوڑتے چھوڑتے ساتھی لے کے چلا گیا. یہی تو حال ہو رہا ہے آج ہمارا، کہ چاہے وہ ہمارے بچپن سے ہمارا دوست ہو، ہمارے ایل کے جی یو کے جی کا دوست کیوں نہ ہو، لیکن مرد ہے، اس سے بھی پردہ ضروری ہے. چاہے وہ اپنے خالہ کا بیٹا کیوں نہ ہو، اس سے بھی پردہ ہے. وہ کلاس کا دوست تو بہت دور کی بات ہے. لہذا پردے کے مسائل بڑے نازک ہیں. شریعت نے پردے سے عورت کو ڈھانکا ہے، اور اسی لیے کہا کہ چھلکے والا موز بغیر چھلکے والے موز میں فرق ہے. بازاروں میں چھلکے والا موز بکتا ہے، بغیر چھلکے والا موز کوئی نہیں بیچتا، کوئی خریدتا بھی نہیں، کوئی فری بھی دے کوئی لیتا بھی نہیں اس کو، کیونکہ اس پر مکھی، مچھر، غلاظت، دھول سب اس کو اڑی ہوئی ہو. کون کھائے گا اس کو؟ ہو سکتا ہے جانور کھا لے، انسان نہیں کھاتا اس کو. جو خواتین پردے میں ہیں، سمجھو کہ وہ چھلکے والے موز کی طرح ہے، چھلکے والے پھل پھول کی طرح ہے، فروٹ کی طرح ہے. اندر ان کی پوری حفاظت ان کے اللہ نے کی ہے. جب وہ پردہ ہٹے تو پھر تو ان کی غیرت، ان کی حیا ختم ہو جائے گی. تو اسی لیے ہماری خواتین سے، ہماری بچیوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ اپنے پردے کا بے انتہا اہتمام کریں. اور یہ بھی لکھا ہے حضرت علماء کرام نے کہ عورت، جب کوئی بھی عورت ہے، چاہے وہ جوان بچی ہو چاہے شادی شدہ عورت ہو، جیسی گھر کے باہر نکلے گی وہ خوشبو اور عطر نہیں لگائے گی. مردوں کی عطر میں عورتوں کی خوشبو میں فرق یہی ہے کہ مردوں کی عطر میں خوشبو ہوتی ہے، رنگ نہیں ہوتا. عورتوں کی خوشبو میں خوشبو نہیں ہوتی، وہ رنگ ہوتا ہے. لہذا عورت اسپرے مار کے باہر جانا، یہ شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. ہاں، پھول پہن کے سفر میں جا رہی ہیں، سامنے کی سیٹ پر عورت پھول پہن کے بیٹھی ہے، پیچھے مرد کو پھول کی خوشبو بھی اگر آ جائے، وہ محسوس کرے اس خوشبو کو دیکھ کر، اس خوشبو کو محسوس کر کے وہ اپنے خیالات میں عورت کا تصور بھی اگر پیدا کر دے، کہا کہ اس کو گناہ کی دعوت ہم نے دی ہے. دیکھیں شریعت کتنی نزاکت ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے، عورتوں کی کیسے وہ حفاظت کر رہی ہے کہ ہماری بہنوں کو دین کا علم نہ ہونے کے نتیجے میں وہ ہم گناہ کی دعوت پر ان کو لبیک کہتے ہیں، ان کو آگے بڑھ رہے ہیں. لہذا ہم ان کو ذریعہ بن رہے ہیں ان کو گناہ کی دعوت دینے کا، گناہوں کی طرف ان کو متوجہ کرانے کا. لہذا اسپرے خوشبو لگا کے کسی فنکشن میں جانا یا اسکول کالج کو جانا یا گھر کے باہر نکل کے جانا، کہا کہ اس کی بالکل اسلام میں اجازت نہیں ہے. ہاں، وہ عورت جو شادی شدہ ہے، جس کی شادی ہوگی، شریعت کہتی ہے گھر کی چار دیواری میں وہ جیسے چاہے رہے، وہ اپنے مرد کو خوش کرنے کے لیے اسپرے لگائے، عطر لگائے، پھول کی خوشبو سے معطر ہو جائے، بلکہ پانی سے نہیں عطر سے نہالے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ مرد کے لیے گھر کی چار دیواری میں ہے. بازار میں گھر کی دھیری اگل کے باہر جانا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اس عورت کو. اور غیروں کے ساتھ اللہ معاف فرما دے کہ مذاق میں کہ ہماری بہنیں اور ہماری نوجوان بچیاں آج غیروں کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ چلی جا رہی ہیں. وجہ یہ ہے ان کے پاس اسلام تک کی ان کے پاس اہمیت نہیں ہے، اور پردہ اور حیا تو ان کے پاس، جو بچیاں پردے اور حیا کو ختم کر چکی ہیں تو ان کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ غیروں کے ساتھ جانا ان کے لیے آسان ہے. تو لہذا اس پہ ہماری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس پہ توجہ دیں. اور سب سے آخری بات، حضرت آگے انشاءاللہ حضرت کا بیان ہونے والا ہے، کہ سب سے اہم بات
اس سارے گناہوں سے بچنے کے لیے فکر آخرت ضروری ہے. آخرت کی اگر فکر ہوگی ہمارے پاس، اللہ کا ڈر ہمارے پاس ہوگا، مرنے کے بعد اللہ کو صورت دکھانا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جا کے جواب دینا اپنی زندگی کا، لہذا یہ احساس اگر اپنے اندر پیدا ہو جائے انشاءاللہ کہ ہم سے کبھی نہ آنکھوں سے گناہ ہوگا، نہ ہاتھوں سے گناہ ہوگا، نہ پیر سے گناہ ہوگا، نہ دل و دماغ سے گناہ ہوگا، بلکہ علماء تو یوں فرمایا کہ سب سے پہلے ہماری خواہشات برے ہوتے ہیں، بعد میں ہماری آنکھیں برائی کرتی ہیں. سب سے پہلے ہماری خواہشات بری ہوتی ہیں، بعد میں ہمارے ہاتھ برے کام کرتے ہیں. سب سے پہلے ہماری خواہشات برے ہوتے ہیں، بعد میں ہمارے پیر برے جگہ چل کے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہماری خواہشات برے ہوتے ہیں اور ہماری تمنائیں بری ہوتی ہیں، اور بعد میں سب سے پہلے ہماری تمنائیں بری ہوتی ہیں، خواہشات بری ہوتی ہیں، بعد میں ہماری شرمگاہیں برائی کا کام کرنے میں لگتی. آخری درجہ ہے. اسی لیے حضرات علماء نے یوں فرمایا کہ انسان کا گناہ کرنا اپنی جگہ، گناہ کا سوچنا بھی گناہ ہے. گناہ کا سوچنا بھی گناہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، اپنے ساتھ اپنے ایک ہم سفر کو ساتھ لیا، راستے کا توشہ لیا اور توشے میں 3 روٹیاں رکھی، روٹیاں رکھ کر جا رہے ہیں. تھک گئے سفر میں جاتے جاتے، جھاڑ کے نیچے بیٹھے اور اپنے اس خادم سے کہا بھائی توشہ نکال، ہم کھانا کھا لیں گے. جیسے توشہ کھولا تو دیکھا کہ 3 روٹیاں رکھی ہوئی تھی لیکن 2 اب ہے، 1 روٹی غائب ہے. پوچھا کہ کس نے کھائی اس روٹی کو؟ اس نے کہا کہ قسم خدا کہ میں نے کھائی نہیں. جیسے قسم کا مزاج ہوتا ہے، جو خامخواہ قسم کھاتا ہے سمجھو کہ وہ سب سے پہلے جھوٹ کی دعوت دے رہا ہے. کہا کہ اللہ کی قسم ہے میں کھایا نہیں. ٹھیک عیسیٰ علیہ السلام خاموش رہ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روٹی کھائی، اس کو 1 روٹی کھلا دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے معجزات عطا فرمائے تھے. مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کا نام لے کر، مٹی سے چڑیاں بناتے اور اللہ کا نام لے کے اڑا دیتے. بیمار آدمی کے